بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، گزشتہ پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو ریاست کے زیر انتظام ہونا چاہیے. ایک تو یہ فرمائیے کہ اس کے معنی کیا ہے. مزید یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ قرآن و سنت کی کسی نص پر مبنی ہے، کسی دلیل پر مبنی ہے، یا یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت زکوٰۃ کے بارے میں قائم کی ہے وہ تو یہی ہے کہ ریاست زکوٰۃ وصول کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور ایک باقاعدہ ریاست کا نظم قائم ہو گیا تو آپ نے زکوٰۃ کی تحصیل کا نظام بھی قائم کر دیا. یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ چونکہ ایک عبادت بھی ہے اور ریاست کا حق بھی ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی جگہ نظم ریاست قائم نہ ہو اس وقت بھی مسلمان اسے ادا کریں گے. یعنی جہاں تک ریاست کے عام ٹیکسوں کا تعلق ہوتا ہے وہ تو ریاست موجود ہوگی، وہ لے گی تو دیے جائیں گے ورنہ عائد نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک عبادت ہے اور ہم اللہ کے حضور میں در حقیقت یہ نظر پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور سے اٹھا کر عوام کے لیے خاص کر دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی جگہ نظم ریاست قائم نہیں ہے، جیسے کہ مکے میں قائم نہیں تھا، تو اس وقت بھی لوگوں سے کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کریں. جب نظم ریاست قائم نہیں ہے یا نظم ریاست لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم اللہ کے حق کے طور پر زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن اگر کسی جگہ مسلمانوں کا نظم ریاست قائم ہو جائے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی تحصیل کا بندوبست کرے، جیسے کہ خلفائے راشدین نے کیا، ان سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کی حکومتیں ہی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتی تھیں اور پھر اپنے نظم میں اس سے تمام معاملات چلاتی تھی. یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی زندگی کے حقوق کے طور پر ایک حق قائم کر دیا گیا ہے کہ ریاست کا نظم جہاں قائم ہوگا، خواہ وہ قبائلی سطح پر ہے، خواہ آج کی منظم ریاست کی صورت میں ہے، تو لوگوں کو جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. جس طرح کے ٹیکس لگایا جاتا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ میری عبادت ہے لیکن یہ لوگوں کا حق ہے جو ریاست کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ سنت پر مبنی ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت اس کے بارے میں قائم کی ہے وہ ہم سب کے لیے واجب الاطاعت ہے. اصل قانون یہی ہے. حکومت نہ لے رہی ہو، نظم ریاست کو مطالبہ نہ کر رہا ہو تو پھر انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، جیسے کہ اب ہم ادا کرتے ہیں. اسٹیٹ کا نظم اگر کسی جگہ پر قائم نہیں ہوتا تو وہاں پر پھر لوگ انفرادی طور پر اس کا انتظام کریں گے، انفرادی طور پر دیں گے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مکے میں لوگ دیتے تھے، اب بھی ہم اسی طرح دے رہے ہیں. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ بینکوں میں سے کچھ روپے پر تو زکوٰۃ ریاست کاٹتی ہے لیکن باقی اموال پر ریاست زکوٰۃ نہیں لیتی، اور اب تو بینکوں میں زکوٰۃ کاٹنے کے معاملے کو بھی اختیاری کر دیا گیا ہے. لہذا اس صورتحال میں ہر شخص یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کر دے. اللہ کا حق ہے، وہ ادا تو کیا جائے گا ہر حال میں، لیکن اگر ریاست طلب کرے گی تو پھر اسی کے سپرد کرنا ضروری ہوگا. اچھا، جس طرح کہ ہماری اسٹیٹ ہے اور دنیا بھر میں ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں مسلمانوں کی، وہ اس حق کو عام طور پر استعمال نہیں کرتی، یعنی انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک نظام قائم نہیں کیا ہوا، تو ان کو کیسے اس پر آمادہ کیا جائے؟ دنیا میں دیکھیے جہاں کہیں بھی لوگ موجود ہیں وہ اگر کسی چیز کے بارے میں متنبع نہیں ہیں یا کسی چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتے یا ان کا نقطہ نظر اس معاملے میں مختلف ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈائیلاگ کریں گے، آپ مذاکرات کریں گے، آپ دعوت دیں گے، آپ تعلیم دیں گے، آپ لوگوں کے شعور کو بہتر کریں گے. یہی طریقے ہیں. یہ جس طرح سے افراد کے بارے میں اختیار کیے جاتے ہیں بالکل اسی طرح حکومتوں کے بارے میں بھی اختیار کیے جاتے ہیں. حکومتیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان ہے. یعنی اگر شخصی حکومت ہے تو کوئی فرد نظم حکومت کو چلا رہا ہوگا، طبقاتی حکومت ہے کسی طبقے کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، جمہوری حکومت ہے تو پارلیمنٹ ہوگی جس میں لوگوں کے منتخب نمائندے ہوں گے. ان کے ذہن اور فکر کو ہی آپ تبدیل کرتے ہیں. اسلام کے جو احکام فرد سے متعلق ہیں وہ فرد تک کیسے پہنچائے جاتے ہیں، یعنی آپ فرد کو توجہ دلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی حکمت اس پر واضح کرتے ہیں، پھر لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اجتماعی زندگی میں جو احکام قرآن مجید نے دیے ہیں یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کوئی سنت قائم کی ہے وہ ریاست کے نظم کو چلانے والے لوگوں کو اور باب حل و عقد کو بتائے جائیں گے. اگر وہ ان کے دل و دماغ میں اتر جائیں گے تو اسے قبول کر لیں گے، ورنہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کوئی جو بیان کر دیا قرآن مجید نے کہ آپ اپنی بات پہنچائیے، آپ کو کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. اچھا، اسٹیٹ فرض کریں کہ اس تبلیغ کو، اس تلقین کو مان لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، تو کیا پھر اسے ٹیکسوں کا جو دیگر نظام ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا؟ اصلاً تو قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایک رقم مقرر کر دی گئی ہے
تو آپ اسی چادر میں پاؤں پھیلائیں اور اس سے اپنا نظم چلائیں. اس کے بعد اگر مزید کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پھر لوگوں کی رضامندی سے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کی جا سکتی ہے. اس میں لوگوں کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ مسلمان ہیں تو آپ ان سے یہ رقم وصول کر سکتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ واحد ٹیکس ہے جو ریاست کی طرف سے عوام پر عائد کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ اسی پہ اکتفا کریں, اسی کی بنیاد پر نظم ریاست چلایا جائے. انہوں نے اس کو مقرر کر دیا اور قرآن مجید میں یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے بعد فخلوا سبیلہم, لوگوں کی راہ چھوڑ دی جائے, ان سے مزید کوئی مطالبہ نہ کیا جائے. لیکن اگر کسی موقع پر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پھر لوگوں کی رضامندی سے ہوگا جو کچھ ہوگا. یعنی ان کی رضامندی کے بغیر بالجبر جو چیز ان پر عائد کی جا سکتی ہے وہ اسلامی قانون کی روح سے زکوٰۃ ہی ہے, اور اس کی مقدار, اس کی شرح اللہ کے پیغمبروں نے مقرر کر دی. رضامندی یہ تھوڑا سا واضح کر دیجیے کہ رضامندی سے تو کوئی بھی نہیں دینا چاہے گا مزید کسی چیز کو. وہ تو یہی چاہیں گے کہ کم سے کم جو عوام ہے وہ تو یہی چاہیں گے کہ کم سے کم ان پر ٹیکس عائد کیا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب قوموں کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ اپیل کا جواب بھی دیتی ہیں. مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں رہی ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریاست ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, بلکہ زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بہت سا انفاق کرتے ہیں. ریاست اپنا اعتماد اگر قائم کرتی ہے تو اس کی اپیل بھی کار پر ہوگی. پھر اس کے بعد موجودہ زمانے میں چونکہ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کا ایک نظام بن چکا ہے پارلیمنٹ کی صورت میں, ان کے نمائندوں کی صورت میں, تو اس کے انتخابات کے موقع پر بھی یہ بات واضح کی جا سکتی ہے. لہذا لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کا نمائندگی کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے ان کی طرف سے. تو رضامندی جب ایک بار, اب بھی یہی ہوتا ہے. دیکھیے جب ٹیکس کے معاملے میں بہت بحث دنیا میں ہوئی, پہلے تو بادشاہ لگا دیتے تھے, جو مقرر کر دیتے تھے لوگ دیتے تھے. لیکن جب جمہوریت قائم ہوئی تو اس کے بعد امریکہ میں تحریک چلی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, یعنی ہمارے نمائندے ہی یہ طے کریں گے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے, یہ میں نے مقرر کر دی ہے, اس سے ریاست کا نظم چلائیے. اگر اس کے بعد کوئی حقیقی ضرورت ہوتی ہے تو پھر عوام کی طرف رجوع کیجیے, لیکن پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ کیا اس کے بعد کوئی ضرورت باقی بھی رہ جاتی ہے. اصل میں لوگ زکوٰۃ کے نہ مصارف کو جانتے ہیں, نہ زکوٰۃ میں جو وسعت پائی جاتی ہے موجودہ حالات کے لحاظ سے اس سے واقف ہیں. اگر ٹھیک اجتہادی بصیرت کے ساتھ یہ سارے معاملات ایک بار لوگوں پر واضح ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی جگہ ضرورت ہو تو پھر لوگوں کی رضامندی کے حصول کا جو جمہوری طریقہ ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. حامدی صاحب, پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حامدی صاحب, ریاست کے ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اس میں ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ اصل میں زکوٰۃ ہی کو تک محدود اگر رہا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے. تو اگر ہم اس کو نافذ کر دیتے ہیں, ریاست اس کو نافذ کر دیتی ہے, تو اس کے نتیجے میں تو کلچر یکسر تبدیل ہوتا ہے. یعنی حکمرانوں کا جو موجودہ کلچر ہے جس میں گاڑیاں ہیں, جس میں جہاز ہیں اور جس میں عمرے ہیں, حج ہیں, بڑے بڑے سفر ہیں, تو یہ کلچر یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا دین کا منشا یہی ہے, اللہ کا منشا یہی صحیح ہونا چاہیے. جو لوگ نظم ریاست چلا رہے ہیں ان کو عوام کی حالت دیکھنی چاہیے. لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. 70-80% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس میں تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے اخراجات کیے جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یا دوسرے خلفائے راشدین نے جو سنت قائم کی وہ تو یہ تھی کہ جب قحط پڑا تو وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. عوام کی سطح پر حکمرانوں کو زندگی بسر کرنی چاہیے, اور مسلمانوں کے لیے یہی روایت قائم کی گئی ہے. اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اس کے اندر نظم کو چلانا چاہیے. یہ جو بہت بڑے بڑے اخراجات ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں اور جن میں بے پناہ اسراف ہوتا ہے, اس کی تو کسی اچھی جدید حکومت میں بھی گنجائش نہیں مانی جاتی. کجائے یہ کہ مسلمانوں کی کسی حکومت میں اس کی گنجائش مانی جائے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر جو مہذب جمہوری حکومتیں قائم ہیں ان میں عوام کس طرح ان کا احتساب کرتے ہیں, ان کے اخراجات کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں, ادنا درجے کے اسراف پر بھی کیسی تنقیدیں کی جاتی ہیں. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بہت سی دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ استعمال کر کے حکومت کے خزانے میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اس کی بھی بعض تجاویز موجودہ زمانے میں لوگوں نے پیش کی ہیں. خود قرآن مجید نے یہ توجہ دلائی کہ جو آپ کے پاس سرکاری اموال ہیں ان کو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں نہ جانے دیں, ان کو آپ پبلک سیکٹر ہی میں رکھیں, اور اس طریقے سے یہ کوشش کریں کہ غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست ہوتا رہے. ایسا نہ ہو کہ یہ اموال بھی جا کر دولت مندوں ہی میں گردش کرنا شروع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں جتنی اس وقت ہم کوئی معاشی نظام پر گفتگو تو نہیں کر رہے ہیں, یعنی اصولی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ریاست کا نظم اسراف پر مبنی نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو کسی حال میں بھی اس کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے لیے تعیشات کے ذرائع پیدا کر لیں.
خلافت راشدہ میں جو چاروں خلفاء کی حکومت تھی اس میں بیت المال کا جو نظام قائم تھا وہ اسی زکوٰۃ کے نظام پر مبنی تھا؟ اس میں زکوٰۃ بھی تھی، اور زکوٰۃ کے بعد پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سی زمینیں فتح ہو گئیں تو ان کا خراج بھی تھا، یعنی وہ سرکاری ملکیت قرار دے دی گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو زمینیں فتح ہوئیں وہ سواد عراق کی زمینیں تھیں۔ یہ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے اور یہ لاکھوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمینیں تھیں۔ یہ زمینیں جب ریاست کی ملکیت میں آ گئیں تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا ان کو اب فوج میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو 6 دن کی ایک شورا ہوئی جس میں بہت بحث و تمہیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ ریاست کی ملکیت میں رہیں گی اور ان پر کام کرنے والے لوگوں ہی کو کرائے پر اٹھا دیا جائے گا۔ خراج اصل میں زمین کا کرایہ ہے، ان کے اوپر ایک کرایہ عائد کر کے مختلف فصلوں کے لحاظ سے وہ لے لیا جائے گا۔ اس سے حکومت کے خزانے میں بہت رقم آ گئی، تو اس وجہ سے بڑی خوشحالی بھی رہی، لوگوں کے لیے زکوٰۃ دینے کے کوئی مواقع نہیں پیدا ہوتے تھے، لیکن ابتدا بہرحال زکوٰۃ ہی سے کی گئی۔ اچھا، آپ نے پچھلے پروگراموں میں گفتگو کی زکوٰۃ کے حوالے سے، آج بھی گفتگو ہوئی، اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اس کی ایک قدر و منزلت ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو خدا کی عبادت قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو ایک تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی ایک بالکل ایسی چیز ہے، مال کی میل ہے یا ہلکی چیز ہے۔ یہ تصور کیسے قائم ہوا ہے ہمارے؟ یہ بعض روایات سے قائم ہوا ہے، دراحال کہ ان کا مدعا یہ نہیں تھا، لوگوں نے ان کا مطلب سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ اس میں در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ توجہ دلائی تھی کہ دیکھیے یہ تو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کر رہے ہیں، آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے خمس میں ایک حصہ دے کر آپ کی ضروریات کی کفالت کا بندوبست کر دیا ہے تو پھر آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ توجہ دلانے کے لیے جو جملہ آپ نے کہا تھا اس جملے کو اس طرح سمجھ لیا گیا ہے، ورنہ زکوٰۃ تو مال کا پاکیزہ ترین حصہ ہے، یہ خدا کی راہ میں دی جاتی ہے، اس کا نام ہی زکوٰۃ ہے، یعنی جو مال کو پاک کرتی ہے اور خود بھی ایک پاکیزہ مال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ طیب مال میں سے جو کچھ تم نے دینا ہے میری راہ میں دو۔ تو اس وجہ سے زکوٰۃ سے زیادہ پاکیزہ مال کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ لیں گے تو گویا ہمارے لیے کوئی بہت ہی حقارت کی چیز ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک رقم ہے جو ریاست کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے، یہ غریبوں کو دی جاتی ہے، مسکینوں کو دی جاتی ہے، جو لوگ کسی بھی وجہ سے کسی تاوان کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے تو اس کے جو مصارف ہے اس میں مؤلفۃ القلوب کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ لوگ جن پر سیاسی اخراجات کیے جاتے ہیں۔ رامنی صاحب، اسٹیٹ اگر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کرتی تو اس صورت میں کیا مسلمانوں کو اپنے طور پر اس کا انتظام کرنا چاہیے اور اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ انفرادی طور پر لوگ دیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انجمن وجود میں آ جائیں، کچھ ادارے وجود میں آ جائیں جن کے ذریعے سے اس کا ایک اچھا بندوبست کر دیا جائے۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو یہ چونکہ اللہ کا حق ہے ادا تو یہ ہر حال میں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ریاست مطالبہ نہیں کر رہی اس وجہ سے ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ یہ اللہ کا حق ہے جو ہر حال میں ادا ہوگا۔ آپ جنگل میں بھی ہیں اور آپ کے پاس مال ہے تو آپ کو اسے ادا کرنا ہے، تو حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو ادا تو کیا جائے گا۔ لہذا ریاست اگر اپنے نظم میں اس کو نہیں لیتی تو پھر فرد اپنی ثوابدید پر جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے، اور کچھ انجمنیں اور کچھ تنظیمیں اور کچھ ادارے بھی ایسے وجود میں آ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی زکوٰۃ کو اچھے مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ عامر صاحب، پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے، ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آندھی صاحب، اس کے کچھ عملی مسائل ہیں جو لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ اس میں سے یہ ہے کہ کیا یہ لازم ہے کہ بتایا جائے کہ جی یہ زکوٰۃ ہی ہے، یعنی مجھے زکوٰۃ دینی ہے اور کسی دوسرے کو زکوٰۃ لینی ہے، اس کو یہ اناؤنس کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسی کوئی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، قرآن مجید میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، حدیث میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ جس شخص کو دے رہے ہیں وہ اس کا مستحق ہے، واقعی ایسی صورتحال سے دوچار ہے جس میں اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ زکوٰۃ دے دیں گے۔ یہ جس طرح افراد کو دی جا سکتی ہے اسی طرح اداروں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ کہہ کے دیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ میں ایک تعاون کر رہا ہوں، اور اس کو اخفاء میں رکھا جا سکتا ہے، اس کو چھپایا جا سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں، آپ کسی طرح بھی دے سکتے ہیں۔ آپ ایک آدمی کو تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں، آپ کسی کی مدد کا لفظ استعمال کر کے دے سکتے ہیں، آپ کسی اور بہانے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خیر کی چیزیں ہیں۔ آپ کو صرف مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور صحیح مصرف میں ادا کر رہے ہیں۔ جو زکوٰۃ لینے والا ہے اس کو کیا اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ جو یہ زکوٰۃ مجھے مل رہی ہے یہ جائز مال میں سے مل رہی ہے یا ناجائز مال میں سے مل رہی ہے؟ اس کی تحقیق کی اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کی تحقیقات تو بہت مشکل ہوتی ہیں، ظاہر حالات پر معاملات کرنے چاہیے۔
اگر یہ معلوم ہے کہ کوئی ایسا آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے آ گیا ہے کہ جس کے ذرائع حرام کے ذرائع ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ حرام کے ذرائع ہیں، تو ایک محتاط مسلمان اس معاملے میں انکار کر سکتا ہے، لیکن کوئی تحقیق کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، مسافر ہے، مسکین ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ جس میں اس کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کو کوئی مدد کرنے کے لیے آ گیا ہے، شکریہ کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ ہاں البتہ کوئی بات بالکل متعین طور پر معلوم ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ایک محتاط آدمی تو معذرت ہی کرے گا۔ اچھا، اس میں اصول کیا ملحوظ رکھنا چاہیے زکوٰۃ دیتے ہوئے؟ الاقرب فالاقرب کا، یعنی جو آپ کے قریب ترین ہے، ہمسایہ ہے، آپ کا عزیز رشتہ دار ہے، اس کا، یا پھر یہ کہ استحقاق کا؟ استحقاق سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ بہت بعید ہے، بہت دور بیٹھا ہوا ہے، لیکن استحقاق کے اعتبار سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو زکوٰۃ ملے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ریاست بندوبست کرے گی تو وہ تو پھر قومی مسالے کے لحاظ سے دیکھے گی کہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ جب فرد اپنے طور پر فیصلہ کر رہا ہے تو پھر الاقرب فالاقربی کا اصول ہے، یعنی سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے قریبی لوگوں میں کون اس کا مستحق ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک طرف بعض دینی ادارے ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی قریبی آدمی کسی مشکل میں ہے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رشتہ داروں اور اعزاء کے حقوق ادا کرنا تو فرائض میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اگر بے پرواہی برتی جائے تو اسے کبیرہ گناہ قرار دے دیا ہے۔ جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے، دینی اداروں کی مدد کرنی ہے، یہ دوسرے معاملات وہ نفل کے حکم میں ہے۔ اس وجہ سے پہلے اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایتائے ذی القربیٰ یہ تو ایک بڑی ذمہ داری ہے جو آپ پر ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے قریبی اعزاء اقربا، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ، اپنے ملازمین اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کیا ہیں، وہ پوری ہو جائیں پھر آپ باہر بھی جا سکتے۔ اس میں اگر جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، جس طرح والدین ہیں آپ کی اولاد ہے یا آپ کے بہن بھائی ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک حد ہے کہ آپ اپنی اولاد اور والدین کو نہیں دے سکتے، لیکن خارج میں دے سکتے ہیں۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اس کی بھی کوئی وجہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب اس پر گفتگو کی ہے کہ انفاق کن کن معاملات میں کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب دیا فللوالدین والاقربین، یعنی جس وقت والدین اپنی آزادانہ حیثیت میں رہ رہے ہیں، آپ کے بچے بھی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، یہاں تک ہے کہ اگر بیوی کے پاس موجود ہے زکوٰۃ کی رقم اور شوہر اس کا مستحق ہے تو وہ بھی دے سکتی ہے اس کو، یعنی اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، یہ تو ایک طرح سے گھر ہی میں رہ گیا معاملہ۔ یہ بات یہ ہے کہ شوہر کو تو بیوی کی کفالت کرنی ہے، اس وجہ سے اس کے دینے کا تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن بیوی کے پاس اگر پیسے موجود ہیں تو اس پر تو شوہر کی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں یہ سب فقہی احکام ہیں، یعنی دیکھنا صرف یہ چاہیے کہ آپ کے پاس ایک رقم موجود ہے، یہ آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، مستحق کون ہے، تو جو قریب میں آپ کا مستحق ہے اس کو آپ دے دیں گے۔ ابھی آپ نے بیان کیا تو ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے، روایتوں میں غالباً یہ بات آتی ہے، یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس میں اگر ہم اپنے قریبی اعزاء کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو دوہرا اجر ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ یہ بات صحیح ہے؟ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں تو ایک دوسرے زاویے سے اس معاملے کو دیکھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنیادی دینی احکام ہمیں دیے ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، تو اس میں سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے کہ قریبی اعزاء اقربا کے سر پر ہاتھ رکھو، اپنے مال میں سے ان کو دو، اور پھر آپ کی گرد و پیش میں جو مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کی سرپرستی کرو۔ تو یہ چیز خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے مختلف جگہوں پر، وہاں بھی بیان کیا سورہ بنی اسرائیل میں، اور بعض اور مقامات پر بھی بیان کیا، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کن جگہوں پر زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے، یا انفاق ہم کرتے ہیں تو وہ کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ تو والدین کی ضرورتیں بھی پوری کی جا سکتی ہیں، اس میں اولاد کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اولاد زیر کفالت اب نہیں رہی، اور اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو بھی دے سکتی ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ شوہر اس کا مستحق ہو گیا۔ عامر صاحب، قرض پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ مجھ سے ایک صاحب نے قرض لیا ہوا ہے، میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، تو وہ میری ملکیت ہے، وہ رقم وہ دوسرے کے پاس محفوظ ہے، تو مجھے اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ آپ نے قرض دے دیا، قرض خود ایک خدمت ہے، وہ دوسرے کے پاس موجود ہے، جب آپ کے پاس واپس آئے گا زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ اصل میں ہر مال کے اوپر جو سوسائٹی کا حق ہوتا ہے وہی آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے میرا رجحان تو یہ ہے کہ جب آپ نے قرض دیا ہوا ہے، کیونکہ قرض جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کب واپس آئے گا، یعنی 10 سال لگ جائیں گے، 5 سال لگ جائیں گے، واپس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، تو یہ ذمہ داری قرض دینے والے پر نہیں ڈالی جا سکتی کہ وہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہے۔ جب وہ اس کے پاس واپس آئے گا اس وقت زکوٰۃ اس پر عائد ہو جائے گی، اس وقت وہ ایک خدمت کر رہا ہے، بس یہ کافی۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مقروض ہے اس پر زکوٰۃ نہیں عائد کی جائے گی؟ نہیں، مقروض کئی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو وہ مقروض ہوتا ہے کہ جس کو اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے قرض لینے پڑ گیا ہے،
اور ایک مقروض وہ ہیں کہ جب بینکوں سے قرض لیے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ کوئی قانونی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا جس کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یہ سب جتنی چیزیں بھی ہیں اور جتنے سوالات آپ پوچھ رہے ہیں یہ کامن سینس پر مبنی ہے. ہمارے ہاں فقہا نے جو اس معاملے میں آراء قائم کی ہیں وہ بھی اسی اصول پر ہے. تو اس وجہ سے دیکھا جائے گا کہ قرض میں فرق ہے، اور جو قرض ایسے ہیں کہ جن میں واقعی زکوٰۃ عائد نہیں کرنی چاہیے وہ نہیں عائد کرنی چاہیے. ان قرضوں کی بنیاد کے اوپر تو سارے کاروبار چل رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ اس کی بنیاد پر اپنی زندگی اور اپنی معیشت کا نظم چلا رہے ہیں. ان پر کیوں زکوٰۃ عائد نہ کی؟ عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے. خدا حافظ.